وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الانبیاء و خاتم المعصومین۔ انتہائی قابل صد احترام احباب عزیز وقار، اتنے سردی کے موسم میں آپ حضرات یقیناً سفر کر کے دور دراز سے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا جانا، یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو عبادت تکلیف سے کی جاتی ہے اس کا اجر بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ گرم پانی سے وضو کرنے کا ثواب اور ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا ثواب اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 233 ہے، فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، کہ جس کا بچہ ہے اس کے ذمے کھانا ہے، ان ماؤں کا، ان بچوں کا، وَكِسْوَتُهُنَّ، اور ان کا لباس ہے مناسب، بالمعروف، اچھے طریقے سے، مناسب طریقے سے۔ سورہ طلاق کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا، وقال اللہ تعالیٰ، اللہ فرماتا ہے، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق، اور وہ تنگ کر دیا گیا جس پر اس کا رزق اور خرچ کرے اس سے جو اللہ نے اسے دیا ہے، اور تکلیف نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کسی کو مگر اس قدر جتنا اسے دیا ہے۔ تیسری آیت کریمہ یہ سورہ سبا کے اندر موجود ہے، فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چیز تم خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے۔ ان تینوں آیات سے یہ بات ظاہر ہے کہ اپنے بچوں اور اپنی اولاد پر خرچ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جو اپنی اولاد پہ، اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، کہ ایک وہ دینار ہے، وہ روپیہ ہے، وہ پیسہ ہے جس کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو۔ وَدِینَارٌ أَنفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، اور ایک وہ پیسہ روپیہ ہے جسے تم غلام آزاد کرنے میں، کہ پہلے دور میں غلام ہوتے تھے ان کو آزاد کیا جاتا تھا، اس کے بارے میں خرچ کرتے ہو۔ اور فرمایا وَدِینَارٌ، اور ایک دینار، اس سے مراد روپیہ لے لیں، پیسہ لے لیں،
ڈالر لے لیں، جو بھی کرنسی چلتی ہو، وہ ہے کہ تصدقت بہ علی مسکین، کہ جس کو تم مسکین پر خرچ کرتے ہو، ضرورت مند پر خرچ کرتے ہو، کوئی غریب ہو مسکین ہو، یعنی غریب اور فقیر مسکین ان میں فرق ہوتا ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو، دوسرے کی امید ہو۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو، دوسرے کی امید ہی نہ ہو۔ تو مسکین جو ہے وہ فقیر سے بھی زیادہ کمزور حال ہوتا ہے، فرمایا اس پہ خرچ کرنا بڑا اجر ہے۔ وَدِنَارٌ، اور ایک دینار وہ ہے انفقتہ علی اہلک، جسے تم اپنے بچوں پر، بیوی پہ خرچ کرتے ہو۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب سے زیادہ عظمت والا کون سا دینار ہے، کون سا پیسہ ہے؟ ایک جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا، ایک وہ جو غلام آزاد کرنے میں خرچ کیا گیا، ایک وہ جو فقیر مسکین پہ خرچ کیا گیا، اور ایک وہ جو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الذی انفقتہ علی اہلک، سب سے زیادہ انفقتہ علی اہلک اعظمھا، ان سب سے زیادہ عظمت والا اجر جو ہے وہ کس پیسے میں ہے؟ فرمایا الذی انفقتہ علی اہلک، جو تم اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو، سب سے زیادہ عظمت والا۔ یعنی ہمارے معاشرے میں بیوی بچوں پر خرچ کرنا اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور غریبوں فقیروں مسکینوں پہ خرچ کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے کہ فقیر کو دو، مسکین کو دو۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے بچوں کو ضرورت ہے کہ کوئی نہیں۔ سرکار نے فرمایا ایک مقام میں بھی اپنی ساری جائیداد بھی اللہ کے راہ میں نہ دو، اس لیے ہو سکتا ہے کل تمہارے بچے سوال کریں، کسی سے مانگتے پھریں۔ تو سب سے عظیم صدقہ کون سا ہے؟ سب سے عظیم درہم وہ ہے، پیسہ وہ ہے، روپیہ وہ ہے جو ایک باپ اپنی بیوی، ایک باپ اپنے بچوں پہ، خاوند اپنی بیوی پہ خرچ کرے۔ اب اس خرچ کرنے کی بھی ایک لمٹ ہے، وہ ہے ضروریات اصلیہ۔ اللہ نے فرما دیا وَكِسْوَتُهُنَّ، ان کا پہناوا، اور رزقهن، اور ان کا رزق۔ اب رزق میں بھی یعنی متوسط اوسط درمیانے درجے کا رزق ہو، اس میں بھی فضول خرچی نہ ہو۔ 4 پیسے آج تنخواہ آئے تو آج چلیں جی باربیکیو کھانے کے لیے، آج کڑھائیاں چل رہی ہیں، آج یہ چل رہا ہے، آج وہ چل رہا ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل جاتا ہے نا، کوئی گورنر جو ہے وہ اعلیٰ کھانا کھاتا ہے کسی صوبے کا، آپ حاضر لین کر دیتے، تم اپنے کھانے میں گھی ملا کے کھاتے ہو، پنیر ملاتے ہو، زیتون ملاتے ہو، رعایا کے پاس نہ اور تمہارے پاس۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ متوسط رزق ہے، درمیانہ کھانا، نہ وہ زیادہ مہنگا ہو اور نہ زیادہ سستا ہو۔ اور کسوتہن، پہناوا، کپڑے جو ہیں وہ بھی درمیانے ہوں، یعنی درمیانے، اپنی طاقت کے لحاظ سے درمیانے عرض کر رہا ہوں۔ ایک آدمی خود تو 20,000 کی کوئی چیز پہنتا ہے، اس کا لباس 20 25 30 ہزار روپے کا تو عام لباس ہوتا ہے لوگوں کا نا، مردوں کا کپڑا 6-7 ہزار کا سوٹ عام، اور 10-15 ہزار کی جرسی، ٹھیک، پھر اوپر وول کی چادر، 20,000 25,000 ہو گیا کوئی نا۔ اب خود تو 25 ہزار کا لباس پہنے، اور بچوں کے لیے لاہور سے لے آئے، لنڈے سے، سمجھ گئے؟ تو یہ بھی درمیانہ پہناوا نہیں ہے۔ جیسا آپ خود لباس پہنتے ہیں اور جیسی استطاعت ہے، فرمایا نا
لینفق ذو سعۃ من سعتہ، اپنی استطاعت کے مطابق، جیسا خود لباس پہنے ویسا اپنے بچوں کو دے، ویسا لباس اپنی بیوی کو پہنائے۔ تو جو بیوی پہ، بچوں پہ، ان کے لباس پہ، ان کے رزق پہ خرچ کیا جائے گا، حضور نے فرمایا سب سے زیادہ عظمت والا درہم وہی ہے اعظمها الذی انفقتہ علی اہلک، جو تو نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا۔ گھر والوں میں باپ بھی آ جاتا ہے، ماں بھی آ جاتی ہے، اور بہنیں اگر آپ کی زیر سایہ بیٹھی ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی مضمون کی، یہ مسلم شریف کی ہے حدیث پاک، اسی مضمون کی ایک اور حدیث پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام ہے جن کا نام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ، ہم کہتے ہیں نا مولا علی، تو حضرت ثوبان کا لقب بھی مولا رسول ہے، سمجھے؟ حضرت ثوبان کا لقب کیا ہے؟ مولا رسول۔ اب رسول کا مولا کون ہے؟ اللہ کی ذات، تو حضور نے نام رکھا ہے، حضرت ثوبان کا نام رکھا حضور نے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مولا غلام کے معنی، غلام کے معنی ہے، غلام ہی ہے نبی کریم علیہ السلام کی۔ تو اس لیے لفظ مولا سے ہی سارے استدلالات جو ہے وہ بدعقیدگی کے نہیں ہو جاتے، لفظ مولا کئی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا نہیں کہتے، اور جس کو 2.5 کتابڑیاں پڑھا دیں، اسے سورۃ فاتحہ بھی میری طرح صحیح طرح پڑھنا نہ آتی ہو، اس کو مولا نہ کہہ دیتے، سمجھے؟ کہ سورۃ فاتحہ بھی صحیح طرح نہ پڑھ سکتا ہو صحیح تلفظ کے ساتھ، اس کو بھی مولا نہ کہتے ہیں، ہمارے مولانا، تو حضرت علی کو مولا نہیں کہتے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم علیہ السلام نے آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علم کا دروازہ، فرمایا میں شہر ہوں اور علی، دیکھیں نا ہم اہل سنت ہیں نا، ہم نے تو دونوں پلڑے برابر رکھنے ہیں نا، اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے، صحابہ سے بھی محبت کرنی۔ اور آپ کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ نا گھوڑے کی رکاب جو ہے نا اس پہ ایک پاؤں رکھتے تو دوسرا پاؤں رکھنے سے پہلے قرآشی پڑھ لیتے تھے روحانی طور پہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ شریف کی حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کی اگر میں تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں کا بوجھ تیار ہو جائے، وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب جس کو صحیح سورۃ فاتحہ آتی نہ پڑھنی بھی نہ آتی وہ تو مولانا ہو سکتا ہے، تو جو قرآن کا اتنا بڑا عالم ہو وہ مولانا نہیں ہو سکتا۔ تو مولا علی المرتضیٰ بھی مولا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان بھی کیا ہے؟ مولا رسول ان کا لقب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل دینار پیسہ وہ ہے ينفقه الرجل جو اپنے اہل پر خرچ کرتا ہے بندہ، دینار ينفقه علی عیالی اپنے اہل و عیال پہ، و دینار ينفقه علی دابته اور وہ جو اپنی سواری پہ خرچ کرتا ہے، سواری خریدنے میں اس کو مینٹین رکھنے میں اس کی اجازت ہے نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ 3 چیزوں کا نام دنیا کی نعمتیں ہیں، جس کے پاس 3 چیزیں ہیں اس کے پاس دنیا ہے۔ اس سے آگے ہوس ہے
اور وہ پیالہ جو کبھی بھرتا نہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ ایک صالح نیک عورت بیوی جو اپنی خاوند کی غیر موجودگی میں خاوند کے حقوق کا خیال رکھے، اس کی عزت کا خیال رکھے، پاک دامن ہو۔ نمبر 2، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھلا گھر، یعنی ٹیلوں پتھروں والا نہیں، کھلا گھر ویسے۔ اور تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھی سواری، جیڑی راج پینچر نہ ہو جائے، یعنی مراد اس سے یہ رستے میں خراب نہ کرے، اس سے مراد کوئی لینڈ کروزر بھی نہیں یا بڑی قیمتی گاڑی بھی نہیں، جو رستے میں خراب نہ ہو، منزل مقصود تک پہنچا دے، اچھی سواری۔ ان 3 چیزیں حضور نے فرمایا جس کے پاس ہیں اس کے پاس دنیا ہے۔ یا رسول اللہ اس سے آگے فرمایا وہ ہوس کا پیالہ وہ کبھی پورا فل نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے پاس کھلا گھر ہے، آپ کے پاس نیک بیوی ہے جو اپنے خاوند کی عزت کا خیال رکھے، اور آپ کے پاس سواری ہے، تو دنیا آپ کے پاس موجود ہے۔ اس سے آگے کوئی حد نہیں۔ ایک فقیر اللہ کا بندہ تھا، وہ ایک بادشاہ سے مانگنے کے لیے چلا گیا نا، بہت بڑا بادشاہ تھا، عرب کی کئی ریاستوں پہ اس کی حکومت تھی، تو اسے اپنے دینے پہ بڑا فخر کرتا تھا کہ میں بہت سخی ہوں، اور میں جو میرے پاس آتا ہے وہ جناب خالی نہیں رہتا، اس کو ہر چیز جو ہے وہ میسر آ جاتی ہے، یعنی میں بہت کچھ دینے والا ہوں۔ تو اس اللہ کے بندے کو پتہ چلا کہ یہ اس کی طبیعت خراب رہتی ہے، کہتے ہیں میرے پاس بڑا پیسہ میں بڑا دیتا ہوں۔ تو اللہ کے ولی اپنا پیالہ لے کے اس کے پاس چلے گئے، جی فرمایا یار سنا ہے بادشاہ سلامت ہے، آپ بڑا مال چل دیتے ہو؟ ہاں جی بالکل دیتا ہوں۔ اچھا دیکھ لینا تجوری بھر دو گے میری؟ اس نے بادشاہ نے کہا میں بالکل بھر دوں گا۔ اب بابا جی نے اپنا وہ پیالہ آگے کر دیا۔ السلام علیکم، لائٹ ساری سولر تے کر دو، اپنا دھوپ نکلے گی۔ بابا جی نے اپنا پیالہ جو ہے وہ آگے کیا، اس نے بلایا اپنے جو تجوریاں مطلب بھرتے تھے، خزانچی، وہی کہہ لیں خزانچی کہہ لیں، خزانچیوں کو بلایا، لاؤ بھائی۔ انہوں نے آ کے شرفیاں ڈالی بابے کے پیالے میں۔ اب شرفیوں کے گرنے کی آواز آئے پر پیالے میں کوئی پتہ ہی کوئی نہیں کہ شرفیاں گریں۔ ساری تجوریاں بادشاہ سلامت کی غیر سلامت ہو گئی، ساری تجوریاں خلا، شرفیاں سونے کی چاندی کی ساری، کہ بابا اتنے پیسوں سے، اتنی اشرفیوں سے تو میرا پورا ملک جو ہے وہ سیر ہو سکتا تھا، تیرا ایک پیالہ ہی اتنا بڑا۔ کہا بادشاہ بابا اس پیالے کی حقیقت کیا ہے؟ بابا جی نے کہا کہ یہ پیالہ وہ پیالہ ہے جو کبھی بھرتا نہیں ہے۔ کہا مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کہا یہ پیالہ کوئی دنیاوی ظرف مظروف نہیں ہے، یعنی کوئی دنیاوی طور پہ یہ ظرف نہیں ہے، یہ پیالہ نفس کا پیالہ ہے اور خواہشات کا پیالہ ہے۔ یہ آج تک بابا نے کہا کہ نہ کسی کا بھرا ہے نہ بھر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پیالہ جو ہے نا وہ اسے مٹی بھرتی ہے قبر میں بس۔ تو جس کے پاس 3 چیزیں میں پھر دہرا دیتا ہوں، صالح بیوی، کھلا گھر اور سواری، یہ 3 چیزیں جس کے پاس موجود ہوں اس کے پاس دنیا ہے۔ اس سے جو اگلی بات ہے نا اس کی کوئی انتہا نہیں۔ لوگ روزانہ کا کروڑ روپیہ خرچ کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنا 3 وقت کا کھانا روپے جلا کے بھی پکاتے رہے، ساری زندگی پیسے ختم نہیں ہوں گے، لیکن وہ بھی غیر مطمئن ہیں، اطمینان ان کو بھی میسر نہیں کرتے۔ ابھی ہم مکمل نہیں ہوئے، ابھی اور کاروبار ہے، ابھی کولڈ سٹور لگانا ہے، ابھی اس سے آگے اور بڑھنا ہے، کوئی انتہا کو نہیں اس کی۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سب میں سب سے بہتر روپیہ وہ ہے جو تم اپنے بچوں پہ خرچ کرتے، اپنی بیوی پہ خرچ کرتے۔ بڑی خوبصورت حدیث پاک آ رہی ہے، متفق علیہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا
فرماتی ہیں قالت کہتی ہیں کہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام سے عرض کیا هل لی فی بنی ابی سلمہ اجر ان انفق علیہم ولست بتبارکتہم بتارکتہم ہاکذا ولا ہاکذا انما ہم بنی فقال نعم لکی اجر ما انفقت علیہم۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو خاوند تھا نا ابو سلمہ جو فوت ہو گئے، ان کے بطن سے میری کچھ اولاد ہے۔ ایک لمبی بات، تھوڑا سا پس منظر میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ کے خاوند کا نام تھا ابو سلمہ۔ حضرت ابو سلمہ کی عادت تھی کہ وہ حضور کی بارگاہ میں ہر روز جایا کرتے تھے یا اکثر جایا کرتے تھے، تو جو بات بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تقریباً تمام صحابہ کا یہ معمول تھا، وہ آ کے اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کے بھی پیغام دیا کر۔ حضور نے ایک دن فرمایا کہ جو شخص کسی مصیبت پہ، کوئی نقصان پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اللہ اس کو اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ انہوں نے آ کے یہ سبق اپنی بیوی حضرت ام سلمہ کو دے دیا۔ حضرت ام سلمہ نے یہ سبق یاد رکھا۔ کچھ دن گزرے کہ ان کے خاوند کا انتقال ہو۔ خاوند کون تھے؟ حضرت ابو سلمہ، بیوی کا نام ام سلمہ۔ جب انتقال ہوا تو حضرت ام سلمہ نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کون سا؟ کلمات استرجاع۔ یعنی ہم تو پڑھتے ہیں، کوئی مر جائے تو پڑھتے ہیں نا، کوئی بھی نقصان ہو، بس بیٹھے ہیں، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی گر پڑے، بجلی بند ہو جائے تو کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ اس کا کوئی نہ کوئی نعم البدل جو ہے وہ عطا فرما دے اور اس سے اچھا دے دے۔ بتی چلی جائے تو نعم البدل کیا ہے؟ کیوں؟ ہاں جی، یار کہ یہ سولر نہیں ہے، صبح سے بتی نہیں ہے، چل رہا ہے نظام۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، اللہ اس کی متبادل جو ہے وہ عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں جب یہ وظیفہ پڑھتی نا تو سوچتی تھی کہ حضور نے یہ فرمایا ہے، میرے خاوند نے مجھے یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی تمہاری دولت ضائع ہو جائے تو یہ کلمات پڑھنے سے اللہ اسے بہتر عطا فرماتا ہے۔ ام سلمہ کہتی میرے خاوند سے بہتر تو تھا کوئی نہیں، اور ہے بھی کوئی نہیں، ظاہر ہے میرا خاوند کو، بیوی کو اپنے خاوند سے بہتر کوئی بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے خاوند سے بڑھ کے کسی کو عزیز نہ سمجھے، اپنے مرشد سے بھی زیادہ سمجھتے۔ کیونکہ حضور اسلام فرمایا اگر میں سجدہ تعظیمی کی اجازت دیتا تو سب سے پہلے عورت مرشد کو نہیں، خاوند کو سجدہ کر۔ وہ جیسا بھی ہے، لیکن اس کے قدموں میں اس کی اولاد کی جنت ہے، لیکن بیوی کی جنت اس کے خاوند کے قدموں۔ ام سلمہ کہتی مجھے تو اپنے خاوند سے بڑھ کے کوئی اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن میں جب یہ کلمات پڑھتی انا للہ و انا الیہ راجعون تو ذہن میں یہ خیال گزرتا کہ اس کا پھر کیا مطلب ہو کہ میری عدت پوری ہو گئی تو ایک دن ایک پیغام لانے والے نے مجھے پیغام دیا کہ اللہ کے نبی نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ فرماتی میں واہ ہوگی، میرا حضور کے فرمان پر اور یقین پختہ ہو گیا کہ کہاں ابو سلمہ اگرچہ وہ میرا خاوند تھا، لیکن کہاں اللہ کا نبی، کہ سب سے اللہ کی ذات کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہے؟
تمام فرشتوں سے، جنات سے، انبیاء سے، رسول سے، اولو العزم رسول سے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، ہے رسولوں سے اعلیٰ، فرشتے تو بعد میں رہ گئے۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی میں یقین پختہ ہو گیا، میں نے پیغام بھجوایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوش تو میں بڑی ہوئی ہو لیکن نہ میری عمر ہے، میری عمر بھی شادی کی نہیں ہے، یعنی شادی کی ہے لیکن میں جوان نہیں ہوں، اور بڑھاپے کی طرف طبیعت مائل ہے، تو آپ مجھے پسند فرما رہے ہیں نکاح دوں گا۔ اب تو اس کو عیب سمجھا جاتا ہے نا، کہ کوئی کسی کی طرف نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کو عیب سمجھتے لوگ، اوئے شرم نہیں آئی تینوں، ساڑھے گھر نکاح دے پیغام گل لیتے۔ لیکن اللہ کے نبی کے دور میں نکاح کے پیغام کو بھیجنا یہ عام سمجھا جاتا تھا، یعنی اس کو معیوب اور برا نہیں سمجھا جاتا۔ آج کتنی ایسی بچیاں ہوتی ہیں خامد فوت ہو جائیں تو ان کی طرف کو نکاح کا پیغام بھیج دیتے، آگے سے ڈانگ کھینچ لیتے ہیں، والدہ شرم نہیں آتی تو ساری چھوٹی کو نکاح کا پیغام گال دو۔ لیکن اس کی خرابی کیا ہوتی پتہ ہے؟ میرے آقا کا حکم ہے جب جوان لڑکی کی عدت ختم ہو جائے فوراً اس کی شادی کرو۔ دو کام حضور نے فرمایا سب سے جلدی کیا کرو، کوئی فوت ہو جائے تو جلدی دفن کرو، بیٹی جوان ہو جائے تو سب سے پہلے اس کا نکاح کرو، سب سے پہلے۔ تو حضرت ام سلمہ نے، رب کائنات کے محبوب نے فرمایا کہ ام سلمہ یہ میں نے پیغام نہیں بھیجا، مجھے اللہ کا حکم، حضور کے نکاح جو ہے وہ رب کائنات کے حکم سے ہوا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ سے نکاح کر لیا۔ اب حضرت ابو سلمہ جو پچھلے خامد تھے ان کی اولاد بھی تھی ان سے، تو حضرت ام سلمہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے جو پچھلے بچے ہیں جو ابو سلمہ کے جسم سے تھے، ان کے بدن سے تھے، اگر میں ان پر کچھ خرچ کروں تو مسئلہ یہ یا رسول اللہ وہ ادھر ادھر مارے پھرتے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، تو میں اس طرح ان کو چھوڑ نہیں سکتی، ظاہر ہے ماں کا تو ایک تعلق ہوتا ہے، اگر شادی خاوند فوت ہو جائے وہ آگے شادی عورت جوان عورت کر لیتی ہے تو پچھلی اولاد بھی تو اس کی ہوتی ہے نا، اور وہ بڑی عظمت والے خاوند ہیں جو عورت کی پچھلی اولاد کو سنبھال لیں، ان پر خرچ کریں۔ بیوہ عورتوں سے نکاح کرنا، کمزور عورتوں سے نکاح کرنا، طلاق شدہ عورتوں سے نکاح کرنا بڑا یہ عظیم ثواب ہے اور جنت میں جانے کا سبب ہے۔ تو یا رسول اللہ وہ ادھر ادھر مارے پھرتے ہیں تو میں ان پر کچھ خرچ کروں تو کیا اللہ کے نبی کہتے ہیں وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ، میں ان کو حاکزہ اس طرح نہیں چھوڑ سکتی کہ وہ اس طرح مارے مارے پھریں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، لاکی اجر ما انفقتی علیہم، تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے جو تم ان پہ خرچ کرو گی، تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے جو تم ان پر خرچ کرو۔ کن پر؟ جو پچھلے خاوند سے اولاد ہے اس پر۔ تو اتنا بڑا مقام و مرتبہ جو ہے وہ اپنے بچوں پر مال جو ہے وہ خرچ کرنے کا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَعْجَلُ فِي إِمْرَاتِكَ متفق علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی تو خرچ کرے گا اس کا اجر ملے گا، اس کا اجر ملے گا،
حتیٰ کہ آقا دو عالم سے فرمایا کہ اس لقمہ پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے، جو تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالو گے اس کا بھی تمہیں اجر دیا جائے گا۔ اب اس لقمہ ڈالنے سے مراد کیا؟ لقمہ توڑ کے سالن لگا کے بیوی سے کہو کہ منہ کھول میں تجھے کھلانا چاہتا۔ حقیقی معنی بھی اس کا مراد لیا جا سکتا ہے کہ حدیث پاک سے ثابت بھی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زوجہ محترمہ ہماری ماں سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارا خاندان ہی صحابہ کا، باپ بھی صحابی، دادا بھی صحابی، اور صحابی ہونے کا معیار بھی کمال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس سے حضرت ابو قحافہ کو لے کے حضرت صدیق آئے نا، یا رسول اللہ انہیں کلمہ پڑھائیے آپ اپنی زبان سے، تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے دونوں بازو اس طرح پھیلائے، کہا صدیق مجھے بلایا ہوتا کہ میں جا کے تیرے والد کو کلمہ گھر جا کے پڑھاتا، ان کو ادھر کیوں لے کے آیا؟ پورا خاندان آگے، صدیق اکبر کا پورا خاندان، پھر ایسا غلام کہ سبحان اللہ۔ ابو جہل نے جب نبی کریم علیہ السلام عزت فرمائی نا، تو مکے میں جب نبی علیہ السلام کو تلاش کے حضور کہا نا کہیں بھی نہ ملتے نا، تو کافر حضرت صدیق اکبر بگار آتے، اتنے ضرور ہو رہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے صدیق اکبر کو لے کے آپ چلے گئے غار کے اندر۔ ابو جہل اپنی پوری پارٹی کے ساتھ آیا۔ اب دیکھیے ہجرت کی رات میں یہ کتنا زیادہ کمبینیشن ہے، بستر پہ مولا کائنات کو سلایا، آل بیت کی شان بھی برقرار، اور ساتھی صدیق اکبر کو بنایا۔ یہ تو لوگ پاگل ہیں نا کہ جو ان کی لڑائیاں ثابت کرتے ہیں، حضور نے تو اس طرح رکھا، تول کے رکھا۔ ابو جہل نے جب دیکھا نا کہ بستر پہ تو علی ہے اور سیدھا وہ پوری پارٹی لے کے آیا صدیق اکبر کے گھر، تو حضرت اسما جو حضرت عائشہ کی بہن تھی، صدیق اکبر کی بیٹی تھی، ان سے پوچھا ابو جہل نے کہ کدھر ہے تیرے ابو، کدھر ہے محمد بن عبداللہ، کدھر ہے؟ کہ مجھے نہیں پتہ، کہ تو بھی بتائے گی۔ ابو جہل نے اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ آپ کے کان کی بالی چیر گئی اور خون جو ہے وہ سارا بہنے لگا۔ تو حضرت اسما فرماتی ہیں، تھوڑی چھوٹی سی عمر، بچپن عمر ہے، کہتی ہیں کہ مجھے میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر ڈالے نا تو ان کا پتہ نہیں بتا سکتی، ان کا پتہ نہیں بتا سکتی۔ ابو قحافہ جو تھے حضرت صدیق اکبر کے والد، وہ بڑے ناراض تھے، چھوٹے چھوٹے باڑ میرے والے کرتے تھے، آپ سارا کچھ لے کے جاتا رہے۔ تو حضرت اسما نے جب یہ اپنے دادا جان کی یہ بات سنی نا، ان کا یہ اعتراض کہ سارے پیسے لے کے، درم و دینار لے کے حضور کے ساتھ چلا گیا ہے، اسے پتہ نہیں کہ بچے جو ہے وہ بیٹھے ہیں۔ ایدے اگے آ جاؤ، ایدے ہے جگہ خالی، بیٹا آپ اٹھو نا، نام ہے سائڈ پہ آ جاؤ، جگہ خالی ہے، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ۔ تو حضرت اسما نے ایک تھیلی جو ہے نا وہ باریک باریک ٹھیکریوں کی، بکریوں کی بھر لی، پتھروں کی، حضرت ابو قحافہ جو کہ نابینا تھے ان کے پاس لے کے جاتی ہیں، کہتی ہیں دادا جان ذرا یہ چیک کریں نا کیا ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو کوئی درم شرم ہے، ٹاٹ کی وہ تھیلی تھی، اس کے اندر وہ آواز ہے نا بکریوں کی، آپ یہ درم، آپ ابا جان ایسے دادا جان پریشان ہو رہے ہیں، ہمارے ابا تو پورا تھیلا ہمارے لیے اشرفیوں کو چھوڑ کے گئے۔ یعنی ایسی اولاد، اور یہ تربیت تھی، یہ حضرت صدیق اکبر کی تربیت تھی اپنے اولاد کو، پورا خاندان ہی۔ حضرت اسما کی عمر نا 90 سال جب ہوئی نا، تو آپ کے بیٹے حضرت زبیر، عبداللہ بن زبیر، اور عبداللہ بن زبیر وہ شخصیت ہیں جو مکے مدینہ پاک میں
یہود نے جب مشہور کیا کہ ہم نے مسلمانوں پہ جادو کیا کہ ان کے گھر بیٹا نہیں پیدا ہو سکتا، تو مہاجرین میں عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ حضور نے فرمایا بلا کے صحابہ کو ان سے جا کے کہو یہ کہتے ہیں ہم بچے بند کر دیتے ہیں، تو کریں بچے بند، اللہ نے بیٹا دے دیا ہے۔ ادھر حضرت انصار میں نعمان بن بشیر پیدا ہو گئے۔ اب یہ بھی ایک فتنہ ہے نا ہمارے لیے کہ فلاں نے بچے بند کر دیے، میں بودے بادی والوں کو دیوان بدو عاملین جو 10,000 روپے بچے بند کروا دیتے، سمجھ آ رہی ہے؟ فلاں کا کاروبار جو بند کر دیا گیا ہے جی، ایڈی ٹھنڈ بازار جاوے کہ انہیں بازار والے آخنا لو جی ساڑھا کام ہی بند ہو گیا۔ سوچنے والے میں مجبورا نہیں جاتا ہے نا، لوگ بازار جاتے ہیں تو کام آگے پیچھے ہونا، یہ ذوف اعتقادی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو 90 سال کی عمر حضرت اسماء بنت ابی بکر کی تھی، تو آپ کے بیٹے نا حجاج بن یوسف نے سب کو قتل کر دیا، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر 70 سال کی عمر، ان کی ماں کی عمر 92 سال 93 سال کے قریب، تو آپ نبینہ ہو چکی تھی، آ کے سلام کیا، اماں مشورہ تجھ سے کرنے آیا، آخری مشورہ ہے میرا کہ حجاج بن یوسف اب مجھے مارنا چاہتا ہے تو بتا میں کیا کروں۔ کہا تم حق پر ہو؟ کہا ماں جی حق پر۔ فرمایا صدیق اکبر کے نواسے ہو کے، عائشہ کے بھانجے ہو کے، زبیر کے بیٹے ہو کے، اسماء کے بیٹے ہو کے، اتنا بہت سے تمہیں ڈر لگتا ہے؟ میں اگر حق پہ ہو تو اپنی جان قربان کر دو جا کے۔ کہا پھر اماں ٹھیک ہے مجھ سے آخری مرتبہ مل لو، میرے ساتھی بہت کم رہ گئے، ہم شہید ہو جائیں گے۔ تو حضرت اسماء نے جب اپنے لخت جگر کو سینے سے لگایا نا، حضرت عبداللہ کو جب سینے سے لگایا تو انہوں نے وہ لوہے کی زرہ جو ہے وہ پہنی ہوئی تھی، تو وہ لگی نا ماں کے سینے کے ساتھ، تو حضرت اسماء چونکہ اندھی نبینہ ہو چکی تھی، اس طرح ٹٹولا یہ کیا ہے؟ کہا اماں یہ زرہ ہے جو تلوار وغیرہ کے حملے سے روکتی ہے۔ ہوا کہتے ہیں میں حق پہ ہوں، اتنے پاک لوگوں کی اولاد ہے اور اپنے آپ کو موت سے ڈرنے کے لیے یہ آگے سینے پہ جو ہے نا وہ لباس پہن رکھے، کوئی تلوار نہ لگے، وہاں اتار اس کو پھینک۔ کوئی 90-92 سال کی عمر میں ماں اپنے بیٹے کو یہ درس دیتی ہے، تو ماں تو یہ کہتی ہے نا بھاگ جاؤ اندر چلے جب پتر ہے مولویاں تو روڑا تو سیدھے سے نہیں پہنا، ایسے کہتی ہے نا۔ یہ مولوی یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، وہ بھائی لڑتے رہتے ہیں، دیکھو کس کے لیے لڑے۔ اب ایک شخص اللہ کے نبی کی توہین کرے، دوسرا کہے کہ نہیں کوئی بات نہیں مولویوں کا مسئلہ آپس میں چھوڑو۔ تھوڑے باپ دی کوئی توہین کر دے پھر ڈانگ کر لے تو نکل آتے باہر، کوئی نہ کیوں جی بندوق کر لیں، اور تو میرے پیون کیوں گال کڈی ہوئی، میری ماں کیوں گال کڈی۔ تو جو نبی کریم علیہ السلام حضور السلام کے بارے میں بک بک کرے وہ گولی کے لائق ہے کوئی نہیں، اور جو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بک بک کرے وہ ہماری ماں نہیں ہے؟ تو وہ یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایمان جب کمزور ہوتا ہے تو ایسے جملے زبان پہ آتے ہیں، کیونکہ بہت ساری زندگیاں گزر جاتی ہیں، سفیدیاں بالوں میں آ جاتی ہیں، لیکن صحیح صحبت نہ ہونے کی وجہ سے ساری زندگی ان باتوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم ہیں کون، ہمارا رہنے کا مقصد کیا ہے، کس لیے دنیا میں آئے ہیں اور کس طرح دنیا میں رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، تو میں عرض کر کیا بات ہو رہی تھی جی؟ ہاں وہ حضرت اسماء بنت ابی بکر، ہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چلی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بات کی طرف نا تھوڑا سا دھیان رکھا کریں گے، جہاں سے ہم پٹڑی سے اترتے ہیں تو پٹڑی لائن جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ پوچھنے کا مقصد کو آپ کی توہین کرنا نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بات کی طرف نا توجہ جو ہے وہ کیا کریں، کیونکہ زیادہ زور لگا کے بھئی وہ ماحول اور ہوتا ہے، اس میں بندہ زیادہ ٹیل زور لگا کے بات کرے تو پھر اس میں بعض دفعہ اپنے ذہن سے بھی بات نکل جاتی ہے، اور بعض دفعہ بندہ اکثر میں کہا کرتا ہوں اکھڑ بھی جاتا ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو پتہ نہیں چلتا، بلڈ پریشر ہائی ہو تو طلاق نہیں دیتے لوگ، اس سمے
اب غصے میں اگر بیان کرتے ہیں تو غصے میں بیان بھی غلط ہو سکتا ہے، کیونکہ عقل کم کام کرتی ہے اور جوش زیادہ چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جس پیالے میں بیوی کے منہ میں لقمہ دینے کی بات تھی، جس پیالے میں پانی نوش فرمایا کرتی تھی ہماری اماں، ہماری ماں، اور آپ کا مقام یہ ہے کہ جس دن حضور نے حضرت عائشہ کے گھر آنا ہوتا تھا نا حجرے میں، جبریل اس دن آتے تھے۔ دیگر ازواج کے پاس بھی وہ بھی ہماری مائیں ہیں، رسول کریم علیہ السلام دیگر ازواج کے گھر میں جب آپ یعنی باری تھی نا آپ کی ازواج کے گھروں میں رات گزارنے کی، تو ادھر جبریل نہیں آتے تھے۔ جس دن حضور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہوتے نا، تو بستر عائشہ پہ جبریل آتے کہ عائشہ تو خود بھی پاک ہے، تیرا بستر بھی پاک ہے، اور جبریل کو بھی پسند ہے، میرے رب کو بھی پسند ہے۔ تو جس پیالے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پیتی تھی، جہاں بخاری کی حدیث سے جہاں پہ ہونٹ مبارک رکھتی تھی، میرے آقا اسی جگہ پہ ہونٹ رکھ کے پانی پیتے۔ کیوں جی؟ یہ ہوئی نا بیوی سے محبت۔ مجھے بیوی سے زیادہ محبت کرے اسے کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا جی؟ لیکن اس کی حکمت ہے، حکمت یہ ہے کہ بیوی سے محبت کرنے سے خاوند کی نظر غیر محرم عورتوں سے اٹھتی ہے۔ اتنا پیار ہو، اتنی محبت ہو کہ حضور نے یہ عمل کر کے اس لیے دکھایا کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ بیوی سے اس معیار کی محبت جو ہے وہ رکھتے ہیں، یعنی محبت کا یہ لیول جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو جہاں عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اس پیالے میں پانی جس میں سیدہ عائشہ پیتی تھی، اسی پیالے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیتے، اور جہاں سیدہ کے ہونٹ مبارک ہوتے تھے وہیں پہ حضور اپنے ہونٹ رکھتے تھے۔ تو یہ تو لقمہ منہ میں دینے سے بھی بڑھ کے بات ہوگی نا جی۔ ایک یہ آدمی کو لقمہ توڑتا ہے، سالن لگاتا ہے اور بیوی سے کہتا ہے تم بھی کھا لو، اور بیوی محبت کا اظہار کرتی کہ تم بھی کھا لو۔ فرمایا نا میرے آقا نے کہ جب خاوند کے گھر آنے کا وقت ہو تو بیوی کو چاہیے کہ وہ بناؤ سنگار کرے، صرف اپنے خاوند کے لیے، تاکہ کیوں اس کو بھلی لگے، اس کی نظر دائیں بائیں وہ نہ بھٹکے، وہ بالکل بدبو کی ماری نہ بیٹھی رہے، خاوند کے گھر آنے کو اپنا صاف ستھری رہے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالے، اللہ اس پہ بھی اس کو اجر عطا فرمائے گا، اس پہ بھی اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں اگر مرد اپنے اہل خانہ پر خرچ کرے، مرد اپنے اہل خانہ پر خرچ کرے اور وہ اس سے خدا کی خوشنودی کا طلبگار ہو، تو یہ خرچ اس کے حق میں صدقہ سے بھی بہتر ہے۔ بچے بھوکے بیٹھے ہوں، باہر آپ مٹھائیاں تقسیم کرتے رہیں، بچوں کے پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، باہر آپ لوگوں میں جرسیاں کوٹیاں تقسیم کرتے رہیں، چادریں تقسیم کرتے رہیں، باہر آپ کے لہجے اور ہوں، گھر آئے تو لہجے بدل جائے۔ بڑے اچھے لہجے ہوتے ہیں باہر، جب بالخصوص سیاسی حضرات جو بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، لوگوں سے تعلق رکھنا ہوتا ہے، لوگوں سے بڑی خوبصورت زبان میں بات کرتے ہیں، وہ گالی بھی نکال لیتے آگے سے، خوش ہوتے رہتے کہ آئی تو جناب تھوڑی گالی کا پتہ ہی نہیں لگ گیا میں نے۔ کیوں؟ یعنی یہ صبر ہے نا، صبر یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، صبر ہوتا ہے ووٹوں کے لیے، فائدے کے لیے، لیکن صبر ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جتنا بھی کریں گے، چاہے لوگوں کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے نہ کریں، اس کا اجر پھر بھی مل جاتا ہے۔ اب کسی ایم پی کو کوئی آگے سے گالی دے کہ اب ووٹوں کا وقت منہ چاہ دے رہا آگے، اب آپ 10 بھی گالیاں دے لیں تو وہ آگے سے
بلڈ پریشر نہیں اپلائی کرے، اسے پتہ ہے کہ یہ گالیاں تو یہ میں اس کی برداشت کر لوں گا، پر ووٹ میرے ہی ہونے۔ ایک بڑے سیاستدان ہیں، وہ مخالف پارٹی کے پاس چلے گئے نا پچھلے الیکشنوں میں، تو انہاں اتنے آخیا بھی یہ تو ساری پارٹی پورا پیٹ ہی بدلیا گیا، میرے خلاف ہوا گیا۔ بہ گئے جناب جا کے کہ میں تو اج دوپہر دی روٹی بھی تھوڑے کول کھانی تے شام دا کھانا بھی تے ویلے دا ناشتہ بھی، میں اونی دیر تک جانا ہی نہیں جنی دیر تک تسی میری حمایت دا اعلان نہیں کرتے۔ مائیاں ساریاں کٹھیاں، بندے سارے کٹھے، نہیں بڑی چھڈو چاوے میاں اپنے بوہے تے آئے بیٹھے۔ شام ہو گئی وے، آپ دوپہری انہیں اپنے ٹکر بھی کھادے رہتے، ہوں شامی بھی میاں کھاسی اپنے کولوں تے ویلے بھی بیٹھو جاندی کرو تسی، دیو چا ووٹ ہو جانے ہیں۔ ووٹ مل گئے، کیوں جی ووٹ مل جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، کس لیے؟ دنیاوی منفعت فائدے کے لیے۔ اگر دنیا کے فائدے کے لیے کوئی صبر سے کام لے تو خالی نہیں جاتا، تو اگر اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے تو کتنا اجر ہوگا۔ اللہ ایک راستہ بند کرے گا، 100 راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ مال جو اپنے، حضور نے اس حدیث میں فرمایا کہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر جو بندہ اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرے وہ بھی اس کے حق میں صدقہ سے بھی زیادہ بہتر ہے، صدقہ سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ صبح کو اٹھتا ہے تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، بیٹا چپ رہو نا، ان میں سے ایک کہتا ہے دوسرے سے کہ اللہ خرچ کرنے والے کو مزید عطا فرما دے، دوسرا کہتا ہے اللہ مال کو روک کر رکھنے والے کا مال ضائع کر دے، مال کو روک کر رکھنے والے کا مال ضائع کر دے۔ اب مال ضائع کیسے ہوتا ہے؟ بینک بیلنس اتنا زیادہ ہوتا ہے، پیسے پڑے ہوتے ہیں، ڈھیر چڑھے ہوتے ہیں پیسے، اب وہ ضائع تو نہیں گیا۔ ضائع اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اس کے اپنے نصیب میں نہیں ہوتا، وہ ساری زندگی لوگوں کی لفٹ لے کے چلتا ہے، اس کے پاس پیسے موجود ہے، چاہے تو کار بھی خرید سکتا ہے، چاہے بڑی گاڑی خرید سکتا ہے، لیکن اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، نہ اس کے اپنے کام آتا ہے نہ لوگوں کے کام آتا ہے۔ مرنے کے بعد کوئی ادھر سے لے گیا، 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 تو یہ مال کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا۔ اب فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہ اس کا مال جو روک کے رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ اس کے مال کو ضائع کر دے، اللہ اس کے مال کو بچانا نہیں، اس کو ضائع کر دے۔ لیکن اب سوال یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے یہ حضرت عمر بن عاص کے بیٹے، حضرت عبداللہ عمر بن عاص کے، فرمایا کہ آدمی کے لیے اس قدر گناہ کافی ہے کہ جس کی خوراک وغیرہ کا انتظام اس کے ذمے ہے اس کو ضائع کر دے، اور اس کی خوراک کا بندوبست نہ کرے۔ ایک بندہ آپ کے ذمے ہے نا، اولاد بھی ذمے ہے، بیوی بھی ذمے ہے، اور ابو داؤد شریف میں ہے اور امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں اس معنی کی حدیث بیان کی ہے کہ انسان کے لیے اس قدر گناہ کافی ہے کہ جس کی خوراک اس کے ذمے ہے اس سے خوراک روک لے، بہت بڑا جرم ہے۔ اب یہ خرچ کتنا کرنا چاہیے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ فرماتے ہیں کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے، لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ وہ ہوتا ہے جو دے رہا ہوتا ہے، اور لینے والا کون سا ہوتا ہے؟ جو نیچے لے رہا ہوتا ہے۔ اور بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں سے فالتو مال سے کیا جائے، بیوی بچوں کے کپڑے، ان کا رزق نکالنے کے بعد جو پیسے بچیں ان سے خرچ کرنا، یہ افضل ترین صدقہ ہے،
افضل ترین صدقہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو کھلانا کیا چاہیے، کس طرح کا مال کھلانا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، نیند آ رہی کو نہیں؟ اچھا، سونا مرد کے لیے حرام ہے کیا؟ سونا حرام، سونا نہیں، سونا مرد کے لیے حرام ہے یا سونا مرد کے لیے حرام؟ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے سونا مرد کے لیے بھی حرام ہے اور سونا مرد کے لیے بھی حرام ہے، جو سویا وہ کھویا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نیند آئی تھی، آزمائش میں ڈالے گئے۔ کتنے ایسے انبیاء کرام ہیں، کتنے ایسے اولیاء کرام ہیں جن کو نیند آئی تو وہ ان پہ مصیبتیں جو ہیں وہ فرمایا میرے اللہ نے میرے نبیوں، میں نے تمہیں سونے کے لیے نہیں پیدا کیا، میری یاد سے۔ یہ شان ہے نا رب کائنات کی، کہیں اپنے محبوب سے یہ کہہ رہا ہے۔ کس طرح سورہ مزمل شریف کے اندر آتی وہ آیت ہے، پڑھیں، سورہ مزمل شریف آتی ہے، ہاں، یا ایھا الرسول قم اللیل الا قلیلا، کہ وہ کچھ حصہ آرام بھی فرما لیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حالت یہ ہو جاتی تھی کہ حتی تورمت قدماہ، آپ کے پاؤں جو اتنے سوج جاتے تھے کھڑے قیام کر کر کے۔ تو فرمایا اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، حضور نے اللہ نے فرمایا۔ حضرت اب وہ جہنم کی آگ سے کس طرح بچانا ہے؟ سورہ تحریم کی یہ آیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں اپنے نانا کی خدمت بیٹھے تھے۔ اخذ الحسن بن علی، حضرت علی کے بیٹے، تو تمرتم من تمر صدقہ تھی، کھجوریں کچھ آئی تھیں، ٹوکرا کھجوروں کا آیا، ان میں وہ صدقے کی کھجوریں تھیں۔ آپ نے ہاتھ آگے بڑھا، بچوں کی عادت ہوتی، ایک اٹھا کے منہ میں ڈال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کھجوریں صدقے کی ہے، پتر میرا ہے، پتر میرا ہے، ٹھہر جا، رک۔ امام حسن نے وہ کھجور، بچوں کی آپ کو پتہ ہے کھانے کی سپیڈ بھی تیز ہوتی، زیادہ ہوتی، منہ میں ڈال دی۔ ایک مسکینہ عورت حضور کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی نا، تو اس نے آگے مانگا، دو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں اس کے ساتھ، بچیاں تھیں، اس نے آگے سوال کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 کھجوریں گھر میں پڑی تھیں، تو گھر نبی کا کھجوریں 3 ہیں۔ جو آتے ہیں ان کی جھولیاں بھرتے ہیں اور اپنے گھر میں صرف 3 کھجوریں ہیں۔ ایک دن بھی حضور پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، مال اتنا آتا تھا جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں، لیکن نماز عصر کی نماز پڑھائی، میرے آقا نے سلام پھیر کے فوراً گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ بیٹھے رہے، بھاگے نہیں، گئے نہیں ہیں کہ امام صاحب آئیں گے دعا کریں گے تو پھر جائیں، بیٹھے رہے۔ صحابہ حضور واپس تشریف لے، صحابہ سے حضور نے فرمایا مجھے پتہ لگ گیا کہ تم کچھ پوچھنا چاہتے ہو، میں اس لیے گیا، رات کو سونا آیا تھا صدقے کا، تو میں اپنی ازواج کے ذمے یہ لگانا بھول گیا کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تو میں اب کے ذمے ان کے ابھی لگا کے آیا ہوں کہ اس کو خرچ کرو۔ زکوٰۃ نہیں فرض ہوئی۔ زکوٰۃ فرض کب ہوتی؟ جب بندہ صاحب نصاب ہوتا ہے، مال جمع ہو جائے، حضور کے پاس جمع ہی نہیں ہوتا تھا، تو گھر میں 3 کھجوریں نکلی، تو حضرت عائشہ نے وہ 3 کھجوریں دے دیں، ایک ماں نے لے لی، 2 بیٹیوں کو اس نے دے دی۔ تو بیٹیوں نے ماں کے کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے ہی نا، ایک ہوتا ہے کھجور کھانا، ایک پینا، پی گئی۔ بچوں کی سپیڈ تیز ہوتی ہے نا، بڑوں سے کھانے کی بھوک لگی تو سپیڈ تیز ہوتی۔ سرکار دو علیہ وسلم
اور جب وہ جو کھجور تھی وہ جو ماں کے منہ میں رہ گئی تھی، ابھی وہ اس کو چبا ہی رہی تھی، تو وہ بچیوں نے ماں کے منہ کی طرف، دونوں بچیوں نے ہاتھ بڑھانا شروع کر کہ یہ بھی دے دے، تو ماں تھی نا، ہیں ماں نے وہ کھجور منہ سے نکالی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، چبائی ہوئی کچھ آدھی ایک بیٹی کے منہ میں، آدھی ایک بیٹی کے منہ۔ حضور تشریف لائے شام کو، سیدہ عائشہ نے یہ سارا واقعہ عرض کیا، فرمایا عائشہ اس عورت نے ان بچیوں کی سے جو محبت کا اظہار کیا نا تمہارے سامنے، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے۔ جس نے اپنی بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، جس نے اپنی بچیوں کو سنبھالا، طلاق ہونے کے بعد جس بھائی نے اپنی بہن کے سر پہ ہاتھ رکھا، اسے اپنے لیے بوجھ نہ سمجھا، بیوہ ہونے کے بعد باپ نے اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، طلاق ہونے کے بعد باپ نے اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، بھائیوں نے گلے سے لگایا، فرمایا انہوں نے جنت خرید لی۔ تو حضرت امام حسن وہ کھجور آپ کے حلق سے گزرنے لگی تھی کہ حضور نے انگلی، دیکھا نا کہ حسن نے نہیں پھینکی، تو حضور نے انگلی منہ میں ڈال دی، اور نکالو باہر اس کو، کیوں کہ یہ صدقہ ہے، یہ ہمارے لیے جائز ہے نہیں۔ سجدہ نشان ہی ہوتی ہے، سمجھ آئی کہ ان کے اندر صدقہ، تو جس لیے صدقہ جاوے نا اندر، جس بندے تے صدقہ نہیں لگتا، سب تو بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ حلال تے حرام کے درمیان تمیز ختم کر۔ صدقے کا نقصان یعنی جو اہل نہیں ہے صدقہ لینے کا، جب وہ کھاتا ہے نا تو پھر وہ حلال اور حرام کی تمیز اس کے اندر سے نکال دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ بھی اسی کھاتے میں، اپنا خرچ بھی اسی کھاتے میں، مدرسہ بھی اسی کھاتے میں، مسجد بھی اسی کھاتے میں، اپنا خرچ بھی اسی کھاتے میں، لتبیاں ہوتی ہیں، بربادیاں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب بچوں کو جو آپ نے کھلانا ہے پلانا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم صدقہ کھانے کے لینے کے اہل ہیں تو پھر آپ نے بچوں کو کھلانا ہے صدقہ، اور اگر آپ صدقہ لینے کے اہل نہیں ہیں، صدقہ لینے کے اہل اور لوگ ہیں، بیٹا آگے ہو جاؤ، تھوڑا سا پیچھے ہو جگہ خالی پڑی نا، آپ پیچھے ہو جاؤ تھوڑا سا جگہ۔ اگر صدقہ لینے کے آپ اہل نہیں ہیں تو پھر آپ کھاتے ہیں، بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، تو یہ اسی آیت کے نیچے آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ تم نے اپنی اولاد کو بھی اور اپنے آپ کو بھی جہنم میں ڈال دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے نا، وہ اس حوالے سے بڑا خیال رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی پاس ایک غلام تھا، ایک دن وہ غلام بہت ساری چیزیں، سامان بازار سے کھانے پینے کے خرید کے لے آئے، حضرت صدیق اکبر کو پیش کیا، آپ نے چیزیں چند کھا لی، تو غلام سے پوچھا، یار میں نے یاد نہیں رہا کتوں لے کے آیا سے، ہم نے تو پوچھے بھی کبھی نہیں، ہم نے پوچھا کبھی نہیں کتوں لے کے آیا سے۔ اس نے عرض کیا، حضور میں نا دور جاہلیت میں نا عامل بنا ہوا تھا، حساب کردا سا، نویں آڈے گڑ دے، نویں آڈے گڑ، نواں آڈا سمجھدا ہے کیوں جی، نویں آڈے تو پتہ ہے، یہ پرانا انڈا گم ہو گیا، اب نیا انڈا دینا ہے اس نے۔ تو میں انڈے نکالتا تھا، ایک بندہ میرے پاس آیا، اس نے کہا بتا خاں 60 خاں پتریاں تے 60 خاں فالاں ویکھ میرے ہاتھ دی لکیراں، یہ میرے نال کی ہونا ہے؟ میں کہ تیرے نال آ بھی اسی، تیرے نال آ بھی اسی، تیرے نال آ بھی، اتفاق بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ویسا ہو جاتا ہے۔ اب ویسا ہو گیا تو 4-5 لاکھ روپے کھڑے ہو گئے، ویسے کتوں کھانا ہے نہیں سر، اتوں ہی کھانا کہ اور ملنا چل دیا پہ۔ یہ پچھلے دن شاید میں نے آپ کو پہلے بات سنائی ہو،
کھرپا 43 عیسوی تو ایک بندہ میرے کو آ گیا, نام نہیں لینا, آدھا میری شادی ہوئی سی, طلاق ہو گئی تھی, مہربانی فرماؤ جڑا نا کوئی اللہ اللہ کر دو شادی ہو جائے. میں سورۃ یاسین شریف پڑھی کر اللہ تیری مشکل آسان فرما دے, اسباب پیدا فرما دے. اور نہیں جی اللہ اللہ کرتے تھے. میں پھر میں کریم تو 20,000 روپیہ لے آویں تے آج اگر کس دن آواں مڑ میں انہوں تھاں میں دسی بھی تو 20,000 لے کے اتنے جانا ہے. حالات ایسے بن گئے ہیں نا, اسی تو کھانا ہے, ہدیے لے لیتے کھانا نا, لیکن ہدیے والے کو چاہیے کہ وہ جس کو دے, اگر سید ہیں انہیں اپنے زکوٰۃ کے مال سے نہ دیں, صدقہ فطر نہ دیں. اور سادات کی ذمہ داری ہے کہ وہ منع کر دیں, بھائی عید ہے آپ لوگ اپنے فطرے جمع کرا رہے ہو, دے رہے ہو, تو برائے مہربانی آپ مجھے نہ دیں. یہ حق ہے غریبوں کا, فقیروں کا, مسکینوں کا. سادات کا یہ حق نہیں. کیوں؟ اس لیے ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ لڑ پڑتے تھے مجھ سے, سجدہ والے ظلم ہوا ہے. سیدوں کے ساتھ ظلم نہیں ہوا, زکوٰۃ مال کی میل ہوتی ہے, تو اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے محبوب کی اولاد میل کھائے. نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب اس لیے نہیں کیا کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے اس مال کے اندر زکوٰۃ 40واں حصہ ہوتی ہے. تو اگر ہمارے پاس مال جمع ہے نا, تو ہمارے پاس نصاب کا مال پورا ہے, 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کے پیسے یا نقدی وغیرہ ہمارے پاس موجود ہے, تو ہمارے پاس جو پیسے ہیں ان میں زکوٰۃ بھی کا مال بھی ہے. اور زکوٰۃ کا مال وہ کیا ہے, خاموش رہو, زکوٰۃ کا مال کیا ہے نا, وہ میل ہے. تو ہمارے پاس پیسے بھی ہیں, میل بھی ہے. اب ہمارے پاس ہو پیسے بھی ہوں, میل بھی ہوں, اور بات ہے. نبی کے پاس پیسے ہوں, ان میں میل ہو, نہیں سمجھا. اللہ کے محبوب کے پاس روپے ہوں اور ان روپیوں میں اس دولت کے اندر میل بھی ہو, یہ رب کو گوارا نہیں. جو رب اپنے محبوب کے جوتے نالین کے نیچے لگا تھوک نہیں برداشت کرتا. آپ کو یاد نہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, منافقین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پاک زوجہ محترمہ پر جو ہے الزام لگائے تھے, قرآن کے اندر موجود ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تلوار لے کے نکل آئے تھے. لے جو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر تلوار لے کے نکل آئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بک رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بارے میں یہ زبان درازی کر رہے ہیں, یہ منافقین. تلوار حضرت عمر کے ہاتھ میں تھی. مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب آپ مسجد تشریف لے جا رہے تھے, آپ کے نالین جوتے مبارک کے نیچے تلوے کے ساتھ تھوک لگے, جبریل امین آئے تھے؟ کوئی نہیں. حضور نے فرمایا عمر آئے تھے. جبریل نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ اے محبوب یہ اپنا جوتا اتار دو. یا رسول اللہ وجہ کیا تھی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لیے کہ جوتے کے نیچے تھوک لگا ہوا تھا, کوئی نجاست غلیظہ نہیں تھی. تو رب نے فرمایا کہ محبوب تیرے جوتے کے تلوے, تیرے نالین کے تلوے کے نیچے بھی تھوک لگا ہوں, میں برداشت نہیں کرتا. تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر ایک غلط عورت کو رب کائنات نے آپ کے نکاح میں کیسے برداشت کر لیا؟ بات سمجھے کوئی نہیں, کیسے برداشت کر لیا؟ تو جو رب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کے, آپ کے جوتا بھی نہیں کہنا چاہیے, آپ کے نالین شریف کے تلوے کے نیچے لگے, جناب والا نال کے تلوے کے نیچے لگے تھوک کو برداشت نہیں کر سکتا, تو وہ رب اپنے محبوب کے پاس موجود دولت میں میل کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے کہا کہاں سے یہ لے کے آئے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں آج وہ بندہ مجھے بازار میں مل گیا. اس غلام نے کہا, اس نے کہا کہ یار تو نے جو بتایا تھا نا, اٹکل پچو لگایا تھا, میرا اسرا لگ گیا, میرا اسرا لگ گیا. اور جیسے تو نے کہا تھا ویسے ہی ہو گیا. تو نے کہا تھا نا کہ بیٹا ہوگا تو بیٹا ہی ہوا, اگر بیٹی ہو جاتی تو نہیں, تیرا حساب ٹھیک نہیں تھا, یہ بیٹا ہو گیا تو میں پکی ہے. لیکن لے پہلے لینی چاہیے بعد
ہاں جی ہاں جی لمن والے لے لیندے ہمارے شہر کے نا بہت بڑے آدمی ہیں، وہ پورے اعلی خانہ میرے پاس ہے جی، اللہ اللہ کہتے ہیں بیٹا ہو جائے گا، آگے ان کا بھی ایک ہی بیٹا امیر آدمی، تو بیٹا ہو گیا، کل پرسوں انہوں نے 2 کلو کا ڈبہ مٹھائی کا بھجوا، اللہ نے بیٹا دے دیا، ہم نے جو اللہ اللہ کر کے دین تھی وہ نقش بنا دیا، اللہ نے فضل فرما، اب 2 کلو مٹھائی پہ بیٹا تو جی میں انہوں نے اس لیے کہنا جناب اتنے پہلے 6 مہینے کا راشن مدرسے کا بچیاں واسطے وہ جمع کراؤ تو پھر تویز دے سے انہیں اس لیے دے دینا، ہوں انہیں میں شکل بھی نہیں دکھا، بات سمجھ، ہم نے کون سا اپنی ذات کے لیے لینا ہے بھئی، اپنے لیے لینا ہی جائز نہیں نا، دوسروں کے لیے لینا جائز ہے، حالات ایسے میں نا وہ کر دی چنگا جو پہلے رکھوا لینا بعد اچ کون ہتھی آن کیوں حافظ سلیمان؟ تو اس نے کہا جی آج وہ مجھے ملا، اس نے مجھے مال شال لے دیا، تو میں نے وہ آپ کے لیے لیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے منہ کھولا اپنا اور انگلی ماری سارا کہہ کر دی، فرمایا تم نے ایک جاہلانہ کام کر کے اس پہ حاصل ہونے والی مال سے، اس سے ملنے والے ہدیے پہ مال خرید کے مجھے بھی کھلا دیا وہ حرام اور خود بھی کھا لیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر دی، اتنا وہ اس مال سے صحابہ ڈرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک شخص نا اونٹوں کا چرواہا تھا، وہ جو مال غنیمت کے اونٹوں کو چرایا کرتا تھا، وہ دودھ کا پیالہ لے کے حضرت عمر نوش فرما باچ یاد ہے یار کتوں لے آندا سی، اب اس بات پہ غور کریں نا کہ پوچھ لیتے تھے کہاں سے لے کے کتوں لے آندا سی، انہیں عرض کی تھی حضور ہے نا جڑے مال غنیمت دے اٹھ ہے نا وہ میں چاہتا پہ دودھ ودھ سی، تو میں کہ بھی کوئی گڑوا ہے کہ حضرت عمر واسطے آپ 2-4 گھٹ پیتے بیٹھے، منہ کھولا انگلی مار کہہ کر، جس چیز میں 71 احتمالات ہوتے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام، تو اس میں ایک احتمال یہ ہوتا کہ یہ چیز حرام ہے اور 70 احتمال یہ ہوتے کہ یہ چیز حلال ہے، تو صحابہ وہ بھی نہیں کھاتے تھے۔ یہ 70 بندے یہ کہیں کہ یہ گلاس میں جو پانی ہے پاک ہے، ایک بندہ کہے نہیں ہے اس میں کتا منہ مار گیا ہے یہ ناپاک ہے، تو صحابہ نے 70 بندوں کی بات کو چھوڑ دینا، اس ایک کی بات کو مان، یہ ہوتا ہے حق۔ تو اپنی اولاد کو میرے بھائی ان کی خدمت کرنی ہے، ان کا لباس بھی پہنانا ہے، ان پر خرچ بھی کرنا ہے، لیکن مال حلال سے، حرام رزق سے آپ جو حرام رزق انہیں کھلاؤ گے نا، ایک لقمہ بھی حرام کا کھلا تو رہے ہو لیکن وہ طوفان برپا کر رہا ہے، وہ اولاد جو ہے وہ آپ کی نافرمان ہو جائے گی، وہ رب را روی کا شکار ہو جائے گی۔ اور رسول اسلام فرمایا کہ صرف ان کو پر خرچ بھی کرنا ہے، ان کی تربیت بھی کرنی ہے۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب ان کی عمر 7 سال ہو، اور جب ان کی عمر 10 سال ہو جائے تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر مارو، پھینٹی لگاؤ انہیں کہ نماز پڑھیں، اور ان کے بستر الگ کر دو۔ 10 سال کی عمر میں فرمایا ان کے بستر الگ کر دو، جن کو تم حلال کھلاتے رہے ہو، تو جن کو حرام کھلاتے رہے ہو انہوں نے 7 سال جی وکھرے کر دو۔ ہوتا ہے نا حلال اور حرام کا کچھ اثر بھی تو ہوتا ہے نا، ان کے الگ کر دو، بستر ان کے الگ کر دو، اور مار کے انہیں نماز پڑھاؤ۔ ہم بچوں کو مارتے ہیں جب وہ اسکول نہیں پڑھتے۔ کتنے ایسے باپ ہیں، کتنے ایسے والد ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو ایک تھپڑ بھی لگایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ بیٹھے ہیں بتائیں کتنے ایسے والد ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو ایک تھپڑ بھی لگایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ہم تھپڑ لگاتے ہیں جب وہ شور کریں تب تھپڑ لگاتے ہیں، جب وہ پلے نرسری پریپ 1 2 3 کلاس میں خرابی کریں تب انہیں مارتے ہیں، نماز کے لیے نہیں مارتے۔ حضور نے فرمایا انہیں
نماز پڑھنے کے لیے نہ پڑھیں 10 سال کی عمر میں تو ان کو پھینٹا لگاؤ، 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز سکھاؤ، 10 سال کی عمر بچے کو نماز کے لیے نبی اسلام نے فرمایا کہ ان کو مارو۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی ہر حوالے سے جو ہے نا آپ نے تربیت کرنی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں کہ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے یہ کہ ان کے کھانے کے حوالے سے بھی ان کی تربیت کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک صحابی حضرت ابو حفص عمر بن ابی سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے فرزند تھے سے مروی فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں رہتا تھا، حضور کی کسٹڈی میں رہتا تھا، کھاتے وقت میرا ہاتھ کھانے کے برتن میں گردش کرتا رہتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لنگر شریف کی پرات پڑی ہو تو ہمارے ہاتھ بھی گردش کرنے لگ جاتے ہیں، جتنے چنگی بوٹی پہ آدھا پاسا چھڑ دے اتنے جا کھڑونا تو گردش کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے فرمایا لڑکے بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے کھانے کا طریقہ ہمیشہ وہی رہا۔ چھوٹا سا میں بچہ تھا تو بچوں کو کھانے کا طریقہ بھی کس نے سکھانا ہے؟ کھلانا بھی انہیں پاک ہے اور کھلانے کا طریقہ بھی انہیں سکھانا ہے کہ جانوروں کی طرح نہیں کھانا، انسانوں کی طرح کھانا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بات بچے بڑی مانتے تھے کیونکہ حضور بچوں سے محبت ہی بہت کرتے تھے۔ اس لیے بچوں پہ خرچ کرنا، اپنی بیوی پہ خرچ کرنا، اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرنا ایک حدیث کے مطابق وہ دوسرے صدقات سے بہتر ہے کہ بیوی بچوں کو حاجت ہو آپ باہر دیگیں چڑھاتے رہیں، قرضہ کسی کا دینا ہو قرض دار پیچھے ہو آپ خیرات کرتے رہیں۔ سب سے بہتر حق کن کا ہے؟ ان کا ہے، ان کی ضروریات پوری کریں جو مناسب ضروریات ہے، وہ میں نے پہلے عرض کر دی۔ اس کے بعد جو آپ کا مال بچے وہ حضور نے فرمایا سب سے بہتر ہے کہ وہ پھر لوگوں میں آپ صدقہ کریں، اور فرمایا ساری کی ساری جائیداد اللہ کی راہ میں نہ دو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کل تمہارے بچے بھیک مانگتے پھریں۔ لیکن حضرت صدیق اکبر نے ساری دی۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو سارا مال دینے کے بعد پچھتائیں۔ حضور نے خیال بھی تو رکھا ہے نا، ہر بندے کا معیار پورا تو اتنا تو نہیں ہوتا نا۔ جو سارا مال دینے کے بعد پچھتائے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سارا مال خرچ نہ کرے، اور جو سارا مال دینے کے بعد نعرے لگائے اسے صدیق کہتے ہیں، اسے صدیق کہتے ہیں۔ یعنی عام لوگ مال خرچ کرنے سے متقی بنتے، پرہیزگار بنتے، اور سارا مال خرچ کرنے سے اتقا، وہ صدیق اکبر بنتے ہیں۔ اس لیے بچوں کے لیے اچھا رزق، ان کا پہناوا، ان کا اہل خانہ کا خرچ یہ گھر کے مالک کے ذمے ہوتا ہے، اور اس کو یہ سمجھ اب جتنا بھی بچوں پہ خرچ کریں گے اللہ اتنا آپ کو زیادہ عطا فرمائے گا، اور حلال خرچ کرنے کی کوشش کریں، حرام سے بچیں۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ کوئی سوال ہے اس بات؟